اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم چھٹا پارہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں سب سے پہلے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، زیادتی کی گئی ہو، ناحق اور ناروا رویہ اختیار کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، دوسروں کو یعنی ایسے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے جو اس کو ظلم سے بچا سکیں اس کے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہے، کوئی ظالم ہے، اس پہ ظلم کیے جا رہا ہے اور وہ ظلم سہتا جائے، یہ رویہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ظلم سہتے ہی جائیں، بلکہ آپ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے کسی ایسے افراد سے، کچھ ایسے لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ مجھ پہ یہ شخص ظلم کر رہا ہے، مجھے اس کے ظلم سے نجات دی جائے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مطلب بہتر یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے، یعنی اس کے مقابلے میں اگر آپ بھلائی کر سکتے ہیں تو بھلائی کریں، یہ زیادہ پسند ہے، یا کم از کم برائی سے درگزر کیا جائے، یعنی یہ ہمیں ایک رول پتہ چلتا ہے زندگی میں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے مسلسل انکار کیا تھا۔ جب ان کے پاس حق آ گیا، جب ان کو پتہ چلتا جاتا تھا کہ رسول پے در پے آتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں کو دیکھ کر، سارے جو معجزات کو دیکھ کر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان کے بار بار وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اور ان کے آیات کے کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کے انبیاء نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے ناحق وہ، اور ان کے یہ کہنا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے انکار کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے پاس صحیح بات آ جاتی ہے نا، حق آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے واضح ہدایت اور حکم آ جاتا ہے، تو پھر ہم جانتے پوچھتے اگر اس کو نہیں نا مانتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے اور پھر ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جب حق آ جائے، صحیح چیز کا پتہ چل جائے تو کیا کریں کہ اس کو قبول کر لیں۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق۔ اچھا، غلو کیا ہوتا ہے؟ دین میں غلو نہ کرو، غلو کا مطلب ہے کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا، یعنی کسی چیز کی حمایت کرنا، اس کا ساتھ دینا اور پھر اس میں اتنا آگے چلے جانا کہ اتنا کہا بھی نہ ہو، یعنی پھر اس کی تعریف میں، اس کی محبت میں، یا اس کی حد سے بڑھ جانا، جو حد مقرر ہے اس سے آگے چلے جانا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ تو اس میں کیا کیا تھا نصارہ نے؟ عیسائی یا نصارہ جو تھے، انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور عقیدت میں وہ حد سے گزر گئے، یعنی پھر انہوں نے اتنی زیادہ ان سے محبت عقیدت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی نعوذ باللہ خدا کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی ان کے جیسی کوئی ہستی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح انہوں نے محبت کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ دے دیا، ان کے معجزات دیکھے اور بس۔ حالانکہ وہ جو معجزہ دکھاتے تھے نا، جو اب میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے پارے میں بتایا تھا کہ جو قرآن پاک میں تھا نا کہ وہ کس طرح کے ان کو معجزے ملے ہوئے تھے، وہ کوڑی کو صحیح کر دیتے تھے اور جو پرندہ تھا وہ بناتے تھے مٹی سے اور اس میں پھونک مارتے تھے، تو لیکن وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی بھی، ہمیں تو عیسیٰ سے اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر نعوذ باللہ درجہ دے دیا۔ اور یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں اور انکار میں حد سے گزر گئے، یعنی دونوں طرف سے حد سے آگے چلے گئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے تو یعنی یہ کیا نا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
قرآن جو ہے روشن دلیل ہے، صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، اور جو اللہ کی بات مانے گا اس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل وہ کیا ہے؟ وہ روشن دلیل ہے، یعنی ہمیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا کیسے احکام اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے اس معاملے میں اور اس طرح نہیں کرنا. اور جو اللہ کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو اپنا فضل و کرم سے نوازیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ختم ہو گئی ہے اور اب سورہ مائدہ سٹارٹ ہوئی ہے. سورہ مائدہ بھی مدنی صورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب یہاں پر بندشیں اور پابندیاں اور حلال و حرام کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا اس صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی پابندی کرو، یعنی ایسے ہی نہیں آپ کو حکم دیا گیا بلکہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی آپ پوری پوری پابندی کریں. پھر یہاں پہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم حلال کر لو اللہ کے شاعر کو، یعنی کہ ان کو بے حرمت نہ کرو. شاعر اللہ کو، اچھا شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی بھی عقیدے یا فکر یا طرز یا فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو، اس کا شاعر کہلائے گی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر، ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا، مثال کے طور پر جیسے ہم کسی ملک کا شعار ہوتا ہے نا، اس کا جھنڈا ہوتا ہے. ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے نا، نشانی ہوتی ہے. پاکستان کا جھنڈا اور طرح کا ہوگا، انڈیا کا اور طرح کا ہوگا، امریکہ کا اور طرح کا ہوگا، اور جھنڈا دیکھ کے پہچان جائیں گے نا کہ یہ کون سا ملک ہے، فوراً پتہ چل جائے گا، ہے نا. وہ ہوتا ہے شعار. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے فوج کا یونیفارم ہوتا ہے تو ہم فوجی کو دیکھ کے اس کے یونیفارم سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ فوجی جا رہا ہے نا. اسی طرح پولیس کا بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے. یہ سارے ان کے شعار ہیں، علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، علامت آپ اس کو سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے شاعر ہیں نا ان کو بے حرمت نہ کرو. اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر اللہ کیا ہے، یعنی اللہ کے شاعر کیا ہے. وہ ہیں، اس میں حج اور عمرہ ہے. ٹھیک ہے، احرام ہے، پھر صفا و مروہ ہے جہاں ہم صحیح کرتے ہیں جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مسجدیں ہیں، یہ بھی اللہ کے شعار ہیں. پھر حجاب ہے، پردہ، داڑھی ہے، اذان ہے، قربانی کا جانور ہے، جمعہ کا دن ہے. یعنی وہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی، اسلام کی علامتیں ہیں، ہے نا. داڑھی دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ مسلمان ہوگا، ہے نا. جس نے حجاب کیا ہو، پردہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ مسلمان عورت ہے. اسی طرح جب ہم مسجد دیکھتے ہیں تو فوراً پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ کو فوراً دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا شعر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اذان بھی خاص مسلمانوں کا ہی ہے، ایک یعنی ایک علامت، اذان کی علامت ہے. ٹھیک ہے، صفا و مروہ ہیں، یہ بھی خاص طور پر حج کی اور وہ اس سے متعلقہ یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی اسلام سے متعلقہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا احترام کریں. جیسے قربانی جو ہے، قربانی کا جانور، وہ بھی اللہ کا شعار. اچھا اب دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو لطیفوں میں، مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے جوک بنا لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے حرمتی کرنا ہے. اور بھی بہت سے طریقوں سے لوگ کرتے ہیں یہ کام، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور تعاون کرو کس پر؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. یعنی جہاں بھی کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے اللہ خوش ہوں گے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تعاون کرنا چاہیے اور اس میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، مددگار ہو جانا چاہیے، جو بن پڑے ہم سے وہ کرنا چاہیے. اور جو برائی کے کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، جن سے زیادتی اور گناہ ہوتا ہے، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور کبھی بھی ان میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کچھ حرام چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. اس میں مردار ہے، یعنی مردہ جانور ہے، خون ہے، یہ حرام ہے، سور کا گوشت ہے، اور وہ چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہیں. پھر وہ جانور جو ایسے مر جائیں جیسے گلا گھٹ کر کوئی مر گیا، چوٹ کھا کر مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، ٹکر کھا کر مر گیا، یہ سارے حرام ہیں. لیکن اگر یہ ان کے مرنے سے پہلے ان کو حلال کر لیا جائے تو یہ حرام نہیں رہتے بلکہ حلال ہو جاتے ہیں اور انسان ان کو کھا سکتا ہے. اس کے بعد کچھ اور حرام چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو.
اچھا، قسمت کا حال معلوم کرنے کے آج کل بڑے بڑے طریقے نکال لیے ہیں لوگوں نے، ہے نا؟ جیسے ایک تو وہ ہے نا ہاتھ دکھانا ہے، ہم ہاتھ دکھاتے ہیں دوسرے کو، اچھا میں دیکھو قسمت میری کیا ہے، شادی کب ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، فلاں کیا ہوگا، دولت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور بہت سے اس طرح کے سوال ہے نا، یہ سارے حرام ہیں۔ پھر اسی طرح فال میں مختلف فال نکالنا، طوطے سے اور ادھر ادھر سے فالیں نکالنا اور نکال کے ان سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ جو سٹارز ہیں، جی فلانے کا یہ سٹار ہے، میرا یہ سٹار ہے، آپ کا کیا سٹار ہے، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جاہلیت میں بھی یہ لوگ یہی کام کیا کرتے تھے، طریقے ذرا مختلف تھے، اب ذرا طریقے تھوڑے سے ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، تو ان سب چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وضو اور غسل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں فرائض وضو بتائے گئے ہیں اس آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف تو غسل کر لیا کرو، یعنی دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، یعنی فاغسلوا کا مطلب یہاں نہانا نہیں ہے بلکہ چہروں کو دھونا ہے، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کی کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھویا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ 4 یہاں پر فرائض وضو بتا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو کیا کرو؟ غسل کر لو، ناپاک ہو تو پھر غسل کرو، اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آگے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بتا دو۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ قال لاقتلنک، تو اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل المتقین، اس نے آگے سے جواب دیا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں، اللہ صرف انہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لتقتلک، اس نے کہا، اچھا ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل، اچھا جو قابیل تھا نا وہ تھا جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی، اور حابیل کی قبول کی گئی تھی۔ تو جو تھا نا حابیل، اس نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، یعنی اگر تو میری طرف قتل کرنے کا ارادہ کرے گا نا تو میں نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنا گناہ بھی سمیٹ لے اور میرا بھی سمیٹ لے، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے تو جہنمیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، یہ کس کا بدلہ ہے؟ ظالموں کا۔ تو اس نے پھر کیا کیا تھا؟ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کے بھائی نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اور اس نے اچھا وہ جب اس نے قتل کر دیا نا تو اب وہ دیکھے کہ یہ لاش کیسے چھپائے، اس کو لاش چھپانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور زمین پر یہ پہلا قتل ہوا تھا تو، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ لاش کو کیسے چھپاؤں، تو پھر وہ کوا آیا اور اس کوے نے اس کے سامنے زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنی بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس قصے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حسد، ان دونوں اس کے دل میں کیا پیدا ہوا تھا؟ حسد پیدا ہوا تھا، کس بات پر؟ کہ اس کی قربانی کیوں قبول کی گئی۔ اچھا اس وقت پتہ کیسے چلتا تھا قربانی قبول ہو گئی؟ اب تو ہمیں نہیں پتہ چلتا قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی رکھ دیتے تھے نا ایسے میدان میں، تو اس کو جس کو قربانی کو آگ کھا جاتی تھی نا، کہ آگ لگ جاتی تھی، تو وہ اس کا مطلب تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے اور اس کی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد کیا چیز ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ حسد کا، حسد جو ہوتی ہے نا وہ دوسرے کی نعمت کو برداشت نہ کر سکنا، دوسرے کو کوئی فضل ملا ہو اللہ کا اور وہ برداشت نہ کر سکنا، اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ جو چیز ہے نا یہ ہے حسد، اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ بہت سی برائیوں کا باعث بن جاتی ہے، بہت سی خرابیوں کا۔ حسد کے بارے میں آتا ہے کہ حسد، حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں حسد کرنے سے، جتنی مرضی نیکیاں کی ہوں، پھر نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوا، ہے نا؟ وہ تو پھر حسد کیا تو سارا نیکیاں تو جل جانی ہیں۔ تو دیکھیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ اس حسد کی وجہ سے وہ یہ اس کا انجام ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔
اتنا بڑا اس نے گناہ کر لیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کو زندگی بخشی یعنی کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یعنی کسی ایک کا قتل کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو. اور کسی کو زندگی بخش دینا، اس کی زندگی میں کوئی برکت ڈال دینا، اس کو زندگی بچا لینا، وہ کیسا ہے؟ جیسے پوری انسانیت کی بچا لی. ٹھیک ہے، یہ اتنی زبردست چیز ہے. اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چور کی سزا بتائی گئی ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اور جو چور مرد چور عورت دونوں کا بارے میں الگ الگ سے بتا دیا گیا. چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یعنی ایک ایک ہی ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا. نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے. دیکھیں نا، جو چوری کرے تو اس کیا کیا جائے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب جب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا. دوسرے دیکھ کے فوراً جان دیں گے کہ اچھا یہ چور ہے. اتنی زیادہ یہ بری چیز ہے چوری کرنا، دوسرا کا مال غصب کر لینا، یہ بھی باطل طریقے سے ہی ہے نا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب لوگ ہیں نا، جو اللہ کو بہت پسند ہیں، پیارے لوگ ہیں، ان کی صفات بتائی گئی ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوتے ہیں. یعنی ان کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، نرمی سے معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے. اور دوسرے نمبر پر کفار پر سخت ہوتے ہیں. کفار کے ساتھ وہ بڑے ہی، یعنی ان کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے، کفار کے لیے وہ سخت ہوتے ہیں. اور کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے. یعنی جب دین کے معاملے میں، اللہ کے دین پر چلنے کے معاملے میں، یا کسی بھی اس صحیح راستے پر وہ ہوں تو کوئی بھی ان کو ملامت کرے نا تو وہ ڈرتے نہیں ہیں. جیسے آج کل پردہ کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو جو کوئی پردہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر چلے کوئی لڑکی، تو دوسری لڑکیاں اس کو کہیں گی، ملامت کریں گی کہ واہ تجھے کیا ہو گیا، ملانی بن گئی ہو، ابھی سے تم نے پردہ کر لیا ہے، ابھی تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے نا. تو پھر وہ جو صحیح جو اللہ کی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی ملامت کرنے والے سے. آپ یعنی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں کہ جس میں پردہ کرنے پر اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ جابز نہیں دی جاتی، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو پارلیمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے، ان جہاں جہاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو پھر وہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، پھر وہ صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو پھر صحیح راستے پر رہتے ہیں. اور تیسرا کون ہے؟ چوتھے نمبر پر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے. یعنی اللہ کے دین کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں. کچھ کوششیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، خالص ہمارے لیے ہوتی ہیں، کبھی کپڑوں کے لیے، کبھی جوتے خریدنے کے لیے، کبھی اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، کبھی اپنی میچنگ کے لیے، اور کبھی اپنی اس طرح کی چیزوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں نا. تو یہ جو اللہ کو پسند لوگ ہیں نا، وہ پتہ کیا کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں. ادھر کوششیں ہوتی ہیں ان کی، ادھر وہ اسٹرگل کرتے ہیں، پھر اس میں وہ تھکتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، نہیں میں تو تھک جاتی ہوں، نہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ایسے نہیں کرتے. پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو رفیق بنانے والے ہیں. یہ بھی بہت بڑی کوالٹی کہ آپ کن لوگوں کو رفیق بنائیں، ساتھی بنائیں؟ اللہ کو، اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو. یعنی یہ ہمارے ساتھی، ہمارے رفیق ہونے چاہیے، ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ان کا ساتھ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے ملے گا؟ اللہ کا کلام پڑھ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پڑھ کے، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں. اور صحابہ تھے جو ان کے فالوور تھے، ان کی زندگیوں کے بارے میں مطالعہ کر کے پتہ چلے گا. تو یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. آمین یا رب العالمین.